حضور برات لکھے آرے اما خدیجہ الکبریٰ دے گرد قریب آگئی گرامی قدر حضرات شادی ہوگی خطبہ پڑھے گا نکاح ہو گیا جب قبول ہو گیا جدو یا جی کسی نوجوان دی شادی ہو جاوے سب تو بوتا چاہو دے یار نو یوندہ ایتھے جدو میرے نبی دی برات گئی ایتھے سب تو بوتا یا مجھائے جڑا میرے نبی دا بچپن دا یار جدو نام ابو بکر صدیق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم زوجہ ام المومنین مومنہ دی ماں نبی کریم دی بڑی پیاری بیگم حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ غمگسار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان المبارک ہوں آپ دا یوم مثالی اور ادی مناسبت نال آج دے جمعہ المبارک دا انتخاب کیتا گیا آج انشاءاللہ وقت دامہ دے اندر ہے کہ آپ دی بارگاہ دے اندر ارگمان نیاز پیش کرانگے گرامی قدر حضرات آپ دا نا خدیجہ اور باپ دا نا خویلد آپ دے والد محترم بہت امیر انسان سن اور عرب دی بڑی مشہور جنگ حرب الفجار ادھی قیادت بھی آپ نے فرمائی جدو ابرا بادشاہ نے کعبے نو شہید کرن واسطے جدو لشکر لے کے آیا تو ان روکن والیاں دے اندر بھی آپ دا شمارے اور آپ دے کول بے شمار دولت مال بیٹے بھی ہے نے بیٹی بھی ہے وے لیکن جس دور دے اندر لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندے نے آپ دی کمال ذہانت ویکھو کہ اس دور دے اندر آپ نے اپنی ساری مال اپنی دولت دا وارث اپنے پتران نہیں بنایا بلکہ اپنی بیٹی خدیجہ نے بنایا ہے انہاں اس دور دے اندر جدو لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دینے اس دور دے اندر بھی بیٹی نے اتنا پیار تھی اتنی محبت کر کے لوگاں نو دسی گرامی قدر حضرات اب دی والدہ محترمہ دا نائے فاطمہ بنت زائدہ جی میں ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ جوان ہوئیاں تھے آپ دے والد محترم نے وکھیا ہر باپ دی طرح کہ بیٹی جوانے تھے کیوں نہ ایدی شادی کی تی جاوے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی پہلی شادی آپ نے کی تھی ابو حالہ مالک دے نال اور دی وچوں اللہ نے 3 بچے عطا فرمائے پہلے بیٹے دا نا طاہر پہلے بیٹے دا نا حالہ دوجے دا نا طاہر تے تیجے دا نا ہندے اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کہ اس شوہر دا انتقال ہو گیا اما خدیجہ الکبریٰ دی جڑی پہلی شادی ہوئی او دے بچوں آپ بیوہ ہو گئیاں آپ دے والد محترم نو پتہ چلے گا تے باپ نو اولاد دا بڑا غم آیا دعا کریا کرو اللہ آج بھی کسے باپ نو اولاد دا غم نہ دوے باپ نے ویکھنا کرنا کہ میری بیٹی پریشان ہے تے اے پریشانی دے عالم دے اندر رہ دیا آپ نے انہیں دوسری شادی کی تھی اس دوسرے شوہر دا نا آتی کہ او دے بچو رب نے ایک بیٹی عطا فرمائی او دا نا ہند رکھیا یاد رکھیا جے کہ عرب دے لوگ ہند نام بیٹے دا بھی رکھ دینے تو بیٹی دا بھی نام رکھ دینے تو پہلے شوہر دے بچو جڑا تیسرا بیٹا پیدا ہویا او دا نام ہی ہند ہے اور دوسرے شوہر چو جڑی بیٹی پیدا ہوئی او دا نام ہی ہند ہے وقت دے نال نال اللہ دا جو ارادہ اس شوہر دا بھی انتقال ہو گیا اتھے میں 2 کول پڑھے نے کہ پہلے کول دے اندر پڑھے آئے کہ جدو دوسرے شوہر دا انتقال ہویا تو او دے نال نالی کو جو عرصے دے وچ آپ دے والد محترم دا بھی انتقال ہو گیا اور دوسرا کول ہے کہ نہیں اما خدیجہ الکبریٰ دی نبی کریم دے نال جدو تیسری شادی ہوئی او تو آپ حیات سن شادی تو بعد آپ دا وصال ہویا لیکن واللہ عالم 2 میں کول مل دینے دوسرے شوہر دا بھی انتقال ہو گئے آپ فرما دیا نہیں اور وقت بڑا گزر گیا اور میں اپنی شادی وال توجہ نہیں رکھی ہوں میں توجہ اپنے کاروبار پر رکھی ہے جڑا سارا مال باپ نے مینو وارث بنایا اس مال وال میری توجہ ہو گئی
آپ بول کے آخر دیاں نے کہ ہن اولاد نو پالن والا میری توجہ ہو گئی فرما دیاں نے کہ میں شادی وال توجہ ہن کدے خیال آیا ہی نہیں میں ان معاملات دے اندر مصروف رہنی ہوں گرامی قدر حضرات اما ختیجۃ الکبریٰ جدو جدو آپ نے پریشان ہونا تے اپنے چچا دے بیٹے چچا زاد بائی دے کول جانا اور آپ دا ایک چچا زاد بائی او وے کہ بہت بڑا توریت انجیل دا عالم سے اور اے دا نام ورقہ بن نوفل ہے او دے کول آندیاں نے ورقہ بن نوفل او وے کہ اس نے دور جاہلیت دے اندر بھی کدے بتاں نو سجدہ نہیں کیتا توریت انجیل دا بہت بڑا عالم ہے ان نے مکہ چھوڑیا تے مکہ دے باہر آکے کا کلی ڈا پال کے اتھے رب دی عبادت کرنا ہے اما ختیجۃ الکبریٰ جدو پریشان ہو دیاں نے تے ٹوڑیاں ٹوڑیاں ادھے کو آ جان دیاں نے تے آکے انہوں آخ دیاں نے کہ میرا دل آج بڑا پریشان ہے تے مجھے رب دا کلام سنا اللہ دا کلام توریت انجیل او سناندا ہے تے آپ دا دل میں بڑا سکون تے اطمینان ملدا ہے وقت گزرتا رہا ایک دن اما ختیجۃ الکبریٰ اپنے ویر چاچا زاد بائی ورقہ بن نوفل دے کول آئیاں تے کہندیاں نے اج میں بڑی پریشان ہاں تے مینوں رب دا پھر کلام سنا او بول کے آخدا بین ختیجہ اج تانوں میں انجیل دے وچوں نویں گل نہ سناواں اج تانوں بڑی عجیب تے نویں گل سنانا اما ختیجۃ الکبریٰ فرما دیا سناؤ کیڑی گل ہے بول کے آخر ہے کہ ساڑھی انجیل تے توریت دے اندر انہاں دے لکھے آئے اے مکے دے اندر ایک اللہ دا آخری نبی آوے گا اللہ دا آخری نبی آوے گا اما ختیجۃ الکبریٰ فرما دیا ہن میرے دین دے اندر خیال ہے تو میں ہن چلے گئی اللہ نے فرمایا کہ میں اے دا ذکر توریت اندر بھی کیتا تے انجیل اندر بھی کیتا اور گل ایتھے نہیں روکی اللہ نے اس لفظ اتے انہاں الفاظاں دے اتے یار تے قرآن نازل فرما کے بھی دسے آئی کہ میں یار دا ذکر پہلے کیویں کیتا جے آکھو تے پڑھا قرآن ہاتھ چوک کے اونچا جا بولو سبحان اللہ سجے کھبے بیکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تے میرے واسطے نہیں کسے ہور واسطے نہیں قرآن واسطے انج دوویں ہاتھ چوک کے اونچا جا بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا مسجد چ بیٹھ کے قرآن واسطے اونچی جی آواز نہ سبحان اللہ بولے تو سبب فرما او عمرہ کرنا چلا جاوے تو یا اللہ جڑا ہور اونچی آواز نہ بولے یا اللہ تو انج دا کرم فرما پوری فیملی دے نال مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب ہو جاوے تے مال کا جڑا اس تو بھی ہور اونچی آواز نال بولے اج رات نو اکھ لگے مدینے والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے ہون مہربانی اے میں ذوق رکھو تے سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا انہم فی التوراۃ والانجیل اللہ نے فرمایا میں او رسول بھیجے آئے جڑا امی نبی امی رسول ہے فرمایا میں ایدہ ذکر توریت چ بھی کیتا ہے ایدہ ذکر میں انجیل چ بھی کیتا ہے گرامی قدر حضرات پتہ چلے آئے ساڈا نبی آوے جدے آمد پہلا یودے چرچے ہوگے رب ذکر دوجیاں کتاباں چ کیتا ہے اما ختیجۃ الکبریٰ گل سن کے گار چلے گئی آئے ستیاں نے کی ویکھدیاں نے آسمان سورج ٹوٹ کے میری گود اندر گرے آئے اس سورج دی روشنی مشرق چ بھی گئی ہے مغرب چ بھی گئی ہے صبح دا ویلا آیا ٹریاں ٹریاں اپنے ویر ورقہ بن نوفل کولے آ گئی آ کے کہندیاں رات میں خواب ویکھی ہے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گود اندر گرے آئے او دی روشنی مشرق چ بھی گئی ہے مغرب چ بھی گئی ہے دس دی کی تعبیر بن دی ہے ورقہ بن نوفل کا پرانی جی کتاب نکالی ہے کتاب پڑھدیاں کے جگہ دے انگلی رکھی ہے کدے کتاب وال ویکھدا ہے
کدے اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا ہے کدے کتاب ول ویکھدا کدے اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا ہے کدے کتاب ول ویکھدا ہے کدے اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا ہے تے ویکھ کے آکھدا ہے بہن خدیجہ تواڈے خواب دی تعبیر بن دی ہے مکہ اندر اللہ دا آخری نبی آئے گا تواڈی دے نال شادی ہوے گی پھر ایک ایسا بھی وقت آئے گا خدیجہ ویڑا تیرا ہوے گا اس نبی دے ایمان دا نور مشرق وچ بھی جائے گا مغرب وچ بھی جائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ فرماندہ ہے بول کے آخدہ خدیجہ پھر ایک ایسا بھی وقت آوے گا گود تیری ہوئے گی سار اس نبی دا ہوئے گا تے او دے ایمان دی روشنی نال مشرق بھی روشن ہو جاوے گا تے مغرب بھی روشن ہو جاوے گا اے مشرق تے مغرب دو میں او دے ایمان دی روشنی نال روشن ہو جان گی او دے اتنی نور دی روشنی ہوئے گی جے تو سیاق ہوتا میرے نبی دے روشن تے اس روشنائی تے بھی قرآن پڑھا صدقے جاما تو آڈی ٹھنڈی جے سبحان اللہ تو اچھا اچھا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا اِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ نے فرمایا اے نبی اسد نبی بنا کے بھیجے آئے شاہدوں خوشخبری دین شاہد گواہ مبشروں خوشخبری دین والا ونذیرہ ڈران والا وداعیاً الاللہ اللہ دی طرف بلان والا تے مقدی گل فرمائی وسراجا منیرہ اسا تینو چمک دا ہویا سورج بنا کے بھیجے آئے تینو چمک دا ہویا سورج بنا کے بھیجے آئے جدو عارف کھڑی تے سلطان عارفان دے سلطان عارف کھڑی دے نگری دے تاجدار رومی کشمیر فنا فی اللہ فنا فی الرسول جدو آپ اس گلبہ لگے تا بڑا مٹھا رنگا پیش کیتا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ قدمی توڑ کے رکھ دیتا چلیے میاں سادہ دربار تجھے سارے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آپ فرما دینے سورج وانگ سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کھیتی جاوے جے پتھر دل والا تک جے پتھر دل والا تک تے اکھی پانی آوے سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے او انج دا سورج ہے اور روشنائی دیندہ ہے اچھا میرے وال توجہ رکھ میں کہ جملہ دین لگا جے سمجھ آوے تو بولے آجے سبحان اللہ توجہ دنال جملہ سن کے میں بڑی محنت کر کے جملہ لے کے آئے انہوں ضائع نہ ہونے دے آجے ایک آسمان دا سورج ہے تے ایک نبوت دا سورج ہے انہوں توجہ رکھا جے میں جملے دے قریب آگے ایک آسمان دا سورج ہے تے ایک نبوت دا سورج ہے جدو آسمان دا سورج چمک دائے تو سب تو پہلا اچھیاں جگہ تے روشنی پہندی ہے آسمان دا سورج چمکے تے پہلے اچھیاں جگہ روشن کر دائے
تو جدو نبوت محمد عربی دا سورج چمکدا ہے تو بلال بڑھ کے ماڑیاں نو کعبے دے چھتاں دے چڑھا کے روشن کردا ہے پہلے ماڑیاں نو کعبے دے چھتاں دے چڑھا کے بلال ورگیاں نو روشن کردا ہے ایک آسمان دا سورج تے ایک نبوت دا سورج گرامی قدر حضرات میرے کو وقت نہیں میں اس پینڈ نہیں پڑھنا چاہتا اما خدیجہ تو لکو برا بول کے آخر دیا نے میں تے کدے شادی دا سوچیا ہی نہیں لیکن گل ذہن دے اندر بیٹھ گئی وہ گل ذہن دے اندر بیٹھ گئی وقت گزردہ رہا مکہ دے اندر ایک بڑا بڑا میلہ لگدا ہے وہ قاز دا میلہ اج بھی تقریباً سونیا میلہ لگدا ہے وہ دے اندر سارے کفار مکہ کٹھے ہو کے باہر کھلے میدان تے چلے جاندے نے عورتاں حرم کعبہ دے اندر آ کے بیٹھ جاندی اما خدیجہ فرما دیا میں بھی آ کے بیٹھ گئی ہوں توجہ رکھے آجے میں پیچھے مڈ لے کے آ رہا تو انہوں پتہ چلے کہ میرے نبی دے نال شادی کیویں ہوئی ہے نا دی توجہ رکھے آجے آپ فرما دیا کہ میں بیٹھی تھے اچانک ایک یہودی آیا اور یہودی نے آ کے کعبے دا طواف کیتا تے کعبے دا طواف کر کے چلا تے کہن لگا اے عورتوں تواڈے وچ اللہ دا ایک نبی آوے گا اور جس عورت نو نکاح دا پیغام بھیجے نہ کرے او دے نال شادی کر لوے اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا او گل تے کہہ کے چلا گیا تے اگے او گل سی تے ہن دو گلاں اکٹھیاں ہو گئیاں میرے ذہن دے اندر وہ گل آ گئی لیکن اوتھے نہ جوان بچیاں بھی بیٹھیاں تے انہاں نوں شرم آ گئی تے انہاں عورتاں نے نا انہوں کنکر مارے تے او یہودی چلا گیا ادھر حضور دی پپھو جان جنہ دا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دی پپھو جان اور اما خدیجہ دا سکا بھائی جنہ نام ہے عوام بن خویلد میرے نبی دی پپھو اما خدیجہ دا بھائی انہاں دوواں دا آپس نکاح شادی ہوئی ہے تے حضور دی پپھو جان جدو بھی اما خدیجہ دے کول بیندیاں نے ذکر محمد چھڑ کے بیٹھ جاندیاں نے جو کہ جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ جڑا جدا عاشق ہوندا گل او دی کردا ہے جدو بینا حضور دیاں گلاں جدو بینا حضور دیاں گلاں جدو بینا حضور دیاں گلاں ایک دن گلاں کردیاں کہندیاں نے میرا بھتیجا ہے نا او دیاں کیا شاناں نے مکے والے انہوں صادق تے امین کہہ کے پکار دینے اچھا میں عشق دا جملہ دین لگا ہوں ادھر اما خدیجہ دا حجے کلمہ نہیں پڑھیا میرے نبی دا شادی نہیں ہوئی لیکن ایڈی پاک عورت ہے ایڈی عظیم عورت ہے کہ مکے والے اما خدیجہ نو طاہرہ کہہ کے پکار دینے تیرے میرے نبی نے لوگ صادق تے امین کہہ کے پکار دینے صادق تے امین کہہ کے پکار دینے تو سبحان اللہ بولو تے میرے نبی دے امین ہون تے بھی پڑھا قرآن جڑا کرو ہاتھ نال لے کے آیا او ہاتھ چوکے بول سکتا سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ اللہ نے فرمایا میں نے اس امین شہر دی قسم عرض کی دیا اللہ سے شہر دی قسم کیوں اٹھائی ہے اللہ نے فرمایا اتھے میرا ایک امین وسدا ہے اللہ نے اپنے یاد دی وجہ دا مکہ دی قسم اٹھا لئی ہے گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آدھے حضور دی پپھا جانا مخدیجہ الکبریٰ دے کول بنی آنے کلا حضور دیا چھڑ لنی آنے کدہ حضور دیا شانہ بیان کر دیا آنے کدہ حضور دا سچائیوں دیا گلہ کر دیا آنے تیرا میرا نبی ایڈا صادق دے امین ہے جس رات کفار والے تیرا میرے نبی نو حجرت دی راتی مارن دے ارادے نہ لے آئے سائیں اونا کافرہ دیا مانتا بھی محمد کول سائیں بول کے آنکھ دیا میرا پتیجہ بڑائی امین ہے بڑائی سچائی بڑائی دیاندار ہے او سونا بھی بڑا ہے اما خدیجہ کہن دیا 10 کنجدہ آئے آپ نے جڑا ترجمہ کیتا میرا دل کردہ آئے گول لے دیتا جدار دے کلو ترجمہ کروا کے دے مائیں تے آپ دی کلم تے ترجمہ رکھے آوائیں تے کہن دیا ان گیا مکھ چاند بدر ساشانی متھ چمک دی لاٹ نورانی میرا دل کردہ تسی بھی رل کے پڑھو مکھ چند بدر ساشانی متھ چمک
دی لاٹھ یا اللہ جڑا اچھی آواز نال پڑھے میں دعا کرنا وائی اج جڑا دوویں ہاتھ چوکے اچھی آواز نال میرے نبی دا حسن بیان کرے اے نات یا اللہ او نات جڑی احوال دی وادیاں دے اندر بیٹھ کے پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھی ہے عمرہ کرن گئے تے اوتھے نبی دی زیارت ہوئی ہے تے یا اللہ جڑا اچھی آواز نال پڑھے اج رات نوں اکھ لگی جاوے اونوں وی نبی دی زیارت ہو جائے تے کوئی پوچھے دس نبی دا حسن کیسا ہے تے کہے او حسن جڑا مسجد وچ بیان کر کے آیا میں مکھ چند بدر ثانی متھے چمک دی لاٹھ ہاتھ چوکے پڑھو مکھ چند بدر ثانی متھے چمک دی لاٹھ نورانی کالی زلف دیکھ مستانی کالی زلف دیکھ مستانی مخمور اکھی علمت وریاں جنہوں میرے نبی دا حسن سونے کا سرور ملیا او ہاتھ چوک کے اچھا بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے ویکھو نا صوفی سون تو ساڑھے پیج تو لائیو بھی جا رہے آئے اے شہد بائی دیا مفتہ نے اللہ تعالیٰ انہوں اجر عطا فرمائے تو میں اکیلے دا نام لواں تلونڈی تو گجران والا تو دائیں بائیں تو باسی والا تے گئی ہے نا جی ادھ دیکھے آئی بات ہے تو ماشاءاللہ چاچو جان میں چھوٹا جنہ ہوں دا سا میں چاچو نے ویک کے یاد آگیا میں بالکل لگا سے میرا تے میں بڑا حوصلہ دینا کرنا ہے ساڑھے گھر دے کولے نہ رہائش ہے اتھو سپیشل تشریف لے کے آئے نے ماشاءاللہ تے میں اج ویک کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جدو میرا آغاز سی ادو ہی نہ سنیا سی اج مالک دا کرم ہے آتے تو سی ہونا اے ویکھ لو نیٹ تے بھی لائیو جا رہے آئے تو دوست احباب بھی دور کری تو تشریف لے کے آئے نے حق تو سی نہیں رکھیا تے اگوں بھی نہیں رکھنا دھیان دے نال ہن سبحان اللہ بولنے جانا ہے میں نے سپیشل پیغام کافی دوستاں نے ملیا جی پچھلے جمعے بڑا سرور ملیا تے اس جمعے بھی ذرا مزہ آنا چاہیے ہے تو میں ویکھ لو وہ اپنی ایمانداری نال دسو میرا روزہ ہے تہاڈا بھی روزہ ہے لیکن تانوں اے نہیں محسوس ہوئے گا کہ میرا روزہ ہے تے میں زور نہیں لا رہا اللہ دے فضل نال اے جان ملی ہے مالکاں دے صدقے ساڈے سائیں فرماندے نے پتر حق لال دی کر کے کھانی ہے جنی دیر تک تیل نہ نکلے انہی دیر تک مزہ ہی نہیں ہوندا اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات گل دوجے پاسے ٹر جانی اما خدیجہ الکبریٰ دے نال گلاں ہو رہیاں تے حضور دی پھپھو جان حضرت صفیہ بول کے آکھدیاں نے او بڑا امین تے سچا ہے اما خدیجہ الکبریٰ بول کے آکھدیاں نے کہ ویکھنا قافلے جان دا ویلا ہو گیا وقت آ گیا ان دنوں دے اندر قافلے جاندے نے ملک شام جڑے لوکاں نو میں قافلہ دے کے بھیجنیاں سامان دولت دے کے بھیجنیاں او لوگ جاندے نے لیکن ادھا مال بھی کھا جاندے نے تے تنخواہ بھی لے لیندے نے تے مینوں پورا منافع نہیں ملدا تے مینوں کسے سچے دی ضرورت ہے تے حضور دی پھپھا جان فرما دیا میں کہ سچے نو جاننی ہاں مینوں اجازت دے مینوں بلا کے لے آواں اجازت ملی ہن حضرت حضور دی پھپھا جان اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئیاں ادھرو اما خدیجہ دی سہیلی جدا نام نفیسہ نفیسہ نو حکم دیتا تے نفیسہ نے نہ درمیان دے اندر ایک جھالی نما پردہ لگایا ان توجہ رکھو میں نقشہ کی چل لگا ایک سیڑ تے حضور نے بیٹھنا ہے تے ایک سیڑ تے اما خدیجہ نے بیٹھنا ہے حضور تشریف لے کے اما خدیجہ پہلے بیٹھیاں نے تے حضور دی ٹور ویکھی نا توجہ رکھے آجے اے مٹھی جی ٹور نا حضور ٹورے ٹورے جدہ تشریف لے کے آئے نا تے آکے بیٹھے نا اما خدیجہ نے نگاہ اٹھا کے ویکھیا نا اما خدیجہ بول کے آخ دیا مینوں انج لگا جی میں خواب والا سورج آ گیا ہے مینوں انج لگا جی میں خواب والا سورج آ گیا ہے اب فرما دیا ہونا حضور آ کے بیٹھ گئے تے حضور بھی چپ تے میں بھی چپ
چپ کر میرے علی اتھے جانی بولن دی میں بھی چپ تے حضور بھی چپ سمجھ نہ آوے اما ختیجہ الکبریٰ جڑے گل کہی میرا دل کردہ کسے شاعر دے کلو ترجمہ کروا اما ختیجہ الکبریٰ بول کے کہندیاں ان گیاں او دی چپ نے مولیا دل یارو گفتار دا عالم کیا ہو سی او دی چپ نے مولیا دل یارو گفتار دا عالم کیا ہو سی او دے پڑھ دے ہو شان کھس لیاں دیدار دا عالم کیا ہو سی گرامی قدر حضرات اما ختیجہ بیٹھیاں سرکار بیٹھے گلہ شروع ہو گئیاں انج مال جاندہ انج ہوندہ ان نقصان پہنچاندے نے انج کردے نے اتنی دولت جانی یاد رکھے جو میرے نبی بھی تاجر سن جدی پسی سارے تجارت کرتے آ رہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بالد محترم دا بھی جو دو وصال ہویا تو او تو بھی آپ تجارت دے قافل تے گئے ہوئے سن راس دے اندر بخار ہو گیا تے پھر آپ دا وصال ہو گیا گرامی قدر حضرات انہوں جڑے بلے دو میں آمنے سامنے بیٹھے متے بچے پڑھدا ہے گلہ ہونے لگ پئیاں سرکار فرماندے نے قافلہ بھی لے کے جاواں گے امانت نال لے کے جاواں گے تے امانت لیا کے واپس کران گے کوئی اور خیانت نہیں ہوے گی جیڑا منافع ہوئے گا تو سارا لیا کر تو انہوں دیتا جائے گا او دے اندر ایسے 1 روپیہ بھی نہیں کھاواں گے ساری گل طے ہو گئی ہن گل ہو گئی تنخواہ دی اما ختیجہ الکبریٰ فرما دیاں دسو کنی تنخواہ لو گئی اما ختیجہ کہہ دیاں دسو کنے پیسے لو گئے میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑک گئی ہے میرے نبی جلال دینال کھڑے آئے میرے نبی نے فرمایا اساں کدے تنخواہ نہیں لئی آئی اما ختیجہ الکبریٰ نے ہاتھ بن کر دی سونے آئی دسو پھر کی لوا گئے میرے نبی نے فرمایا تنخواہ نہیں لانی اسی وچا کمیشن لانی ہے جیڑا منافع ہے گا ادھا تو ادھا میرا منافع ہے اما ختیجہ الکبریٰ کہندیاں سونے مینوں منظور ہے تے دل وچ کہندیاں سونے جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مالاں دے سودے نہیں خرید سونے جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مالاں دے سودے نہیں خریدے سونے میں منظور ہے میرے نبی فرمایا کمیشن ادھی ادھی تنخواہ نہیں جیڑا منافع ہے گا ادھا تو آڈا تے ادھا میرا گرامی قدر حضرات ہن سرکار جان لگے سرکار اٹھے نا جڑے بلے نبی کریم اٹھ کے جان لگے اما ختیجہ الکبریٰ میرے نبی دیاں راما بیکھی جا رہیاں تے دل جو کہندیاں دلو دل کہندیاں انگیاں سونے اجے لتھا نہیں ہو یقیاں دا چاہ اجے لتھا نہیں ہو یقیاں دا چاہ تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا تے میری پوری کی تھی رب نے دعا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا اج مک جان حسرتاں دید دیاں تو کنڈ اٹھا کے بیٹھا رو میری جان جاندی ہے پئی جاوے تو زلف سجا کے بیٹھا رو اللہ
اچھا بھی جڑے دوست باپ ساڈاں دے بیٹھے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ، پیچھے والے دوستاں واسطے تھوڑی جگہ دی قلت بن رہی ہے، بس جلدی جلدی میرے کول ہو جاؤ، مینوں بھی سرور آوے، جلدی جلدی آگے کے آ جاؤ ماشاءاللہ۔ ہن ٹھل آنی چاہیے دیو سبحان اللہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان لگے گل طے ہو گئی، قافلے جان دا ویلا آ گیا۔ ہن میرے نبی قافلے لے کے جان لگے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے ماں تے باپ دی یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ادھروں چاچیاں بھی آ گئیاں، پھپھیاں بھی آ گئیاں، سارے اکٹھے ہو کے آ گئے۔ تو پھپھیاں بول کے آخ دیاں سرکار اج پہلی باری تجارت کرن چلے نے، تے جے کدے اج اے میرا ویر ساڈا ویر تے اے دا باپ عبداللہ ہوندا تے انہیں ویکھ کے کڈا خوشی ہونا سی۔ جدو خوشیاں آؤں یا کوئی دنیا دے اندر اونچ نیچ ہو جائے کہ کم ہوئے تو یاد اپنے ماں باپ ہی ہوں دینے۔ میرے کملی والے آقا نو اپنے ماں باپ دی یاد ہو گئی۔ ادھرو اما خدیجہ الکبریٰ دا غلام ہے جدا نائم میسرہ، انہوں بول کے آخ دینے کہ اے کافر دے نال جا، پچھلے کافلیاں دے بچے تو سردار بن کے جاندہ رہے ہیں، اس کافر دے بچے تو غلام بن کے جانا ہے۔ تو میسرہ غلام بول کے آخ دے خدیجہ نا میں غلامی صرف تیری کرنی ہے، اور کسی دی غلامی نہیں کرنی۔ اما خدیجہ الکبریٰ نبی والا اشارہ کر کے آخ دیا او سونے دا غلام بننا ہے۔ میسرہ نے جدو حضور والا ویکھیا نا تو ویکھ کے آخ دے اے دے والا ویکھ کے دل کر دے کیڑا غلامی نہ کرے، کی دل کر دے کہ دی غلامی نہ کیتی جاوے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم جان لگے حضور دیاں اکھاں دے وچوں ہنجو آ گئے، کیونکہ جدو میرے نبی پاک صدم جوان ہو رہے بچپن دے اندر چاچے دے گھر وچ پرورش لئی تو ویکھیا ہن سارا قبیلہ کھانا والا ہے، تو میرے نبی پاک نے ویکھیا ہن کوئی نہیں تو کیوں نہ میں بھی جا کے کماواں۔ میرے نبی نے دسیا نوجوانوں ماں باپ دے اتے بوجھ نہیں بننا، آپے کما کے لگے آنا ہے۔ میرے نبی نے دسیا کہ کمانا ہے، نبی پاک نو اپنے ماں باپ تے یاد آ گئی۔ اس باس میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے کپڑا پھٹے تے لگے تروبا تے دل پھٹے کی سینہ سجنہ باغ محمد بادشاہ کی مرنا کی جینا۔ میرے نبی نے اپنے ماں باپ کی یاد آ گئی، کملی والے آقا قافلہ لے کر روانہ ہو گئی۔ ان قافلہ جاری آئے راس دے اندر جاندیاں جاندے آئے، میسرہ دی جڑی ڈیوٹی لگی ہوئے خدا جا رہے آئے، ایک مقام تے جا کے قافلہ رک گئے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا میسرہ قافلہ توڑدا کیوں نہیں؟ میسرہ کہندہ او دعا اٹھنے او اتنے شدید بیمار نے ٹر نہیں سکدے، قافلہ اگے رہ جاندہ ہے اونٹ پیچھے رہ جاندے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا انج کر اونٹ میرے کو لے آیا تو مینوں ہی اتھے لے جائیں۔ کہندہ جی او نہیں آ سکدے تانوں جانا پینا ہے۔ میرے نبی ٹرے ٹرے جا کے انہاں دے ہاتھ پھیرے آئے، میسرہ کہندہ آئے اگے قافلہ اگے رہ گیا سی۔ میسرہ بول کے آخدائے ہاتھ محمد لگے نے انہاں قافلہ پیچھے رہ گیا ہے، اونٹ اگے نکل گئے نے۔ جنہوں سرور آیا اچھا جا بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ادھر ماشاءاللہ الیاس کلونی تو ماشاءاللہ پورا قافلہ آیا ہے، شیخ پورا روڈ الیاس کلونی خیالی بائی پاس، انہاں دا بھی اللہ اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ ملک آصف صاحب ابھی ماشاءاللہ انہیں پیرو چاکا لے بھی آگے نے تے گالو ایک میں کیلے دا نام لواتے وقت بڑا درکار ہے، ماشاءاللہ اتنا پیچھے وقت نہیں۔ اہلاً و سہلاً تمام نو مرحبا۔ گرامی قدر حضرات، ہاتھ محمد لگے جڑے اونٹ آگے پیچھے رہ جاندے سن،
تے قافلہ اگے گزر جاندہ سی، ہن اونٹ اگے گزر گئے نے تے قافلہ پیچھے رہ گیا ہے۔ میسرہ کہندہ اے بھی گل نوٹ کر لینا، اے بھی جا کے اماں خدیجہ نوں دساں گا۔ تھوڑا جنہ آگے گئے نا تے آگے جا کے میرے نبی نے ایک درخت نال ٹیک لگائی، سامنے گرجے دے بچوں نا پادری باہر نکلے آ، توجہ رکھے آجے، پادری آ کے آخدہ میسرہ دس ایک کون ہے؟ میسرہ بول کے آخدہ اے بدو تین دساں گا پہلے تو دس، اتھوں تے کوئی گزردہ نہیں، اتھوں رکدہ نہیں، اتھے انج دی جگہ اتھے ملدہ پانی کوئی نہیں، تے تو کدے باہر آیا نہیں تے آج کیوں آیا ہے؟ تے بول کے آخدہ ساڑھی کتابہ دے اندر لکھے آئے اے او درخت کے جنال صرف اللہ دا نبی ہی ٹیک لگاوے گا۔ تے ایتھے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام ٹیک لگا کے گزر گئے نے، انہاں تو بعد لے کے آج تک کسی نے ایتھے ٹیک نہیں لگائی۔ تے میں کتاب دے اندر پڑھیا سی ایتھے ہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگانگے، تے میں نو دس کون نے؟ میں نو دس کون نے؟ میسرہ بول کے آخدہ انہ دا نام محمد کعبہ دے متولی دے پوترے نے، قریش دے بیٹے نے، بول کے آخدہ نے انہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پادری بول کے آخدہ ہے یاد رکھیں اے کوئی عام نہیں ہو، اللہ دا نبی آخری محمد ہی۔ تتنو ایک جملے دی گل دا سا او بول کے کہندہ ہے میسرہ یاد رکھیں لوگانو اے بے کہ میں اتھے گرجا پا کے اتھے میں عبادت کرن واسطے بیٹھا ماں، نانا در اصل میں تا یار دیاں راما دے وجہ بیٹھا ہویا ماں، کہ دو یار آوے گا تا یار دی زیارت کرا گا۔ لو بھی میرے کو وقت اتنا نہیں، وقت بالکل مختصر ہے، میں بسال والے واسطے بھی جانا ہے، جلدی جلدی ہن قافلہ جدو ملک شام آ گیا نا، میسرہ بول کے آخدہ قافلہ ملک شام آ گیا، میسرہ نے سامان کھولنا شروع کر دیتا ہے، میسرہ ایک ایک کر کے چیزاں لگائی جا رہے آئی، میسرہ کہندہ جدوں اسی سامان لگے ہمیں سائیں، اسی اپنے سامان بیچن واسطے منادی کروان دے سائیں، اسی ڈول جی میں مجوائی دنے انج منادی کروان دے سائیں، کہ لوگاں نو پتا چلے مکے والے آگے نہیں، گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آدھیں، میسرہ کہندہ ایسا منادی نہیں کروائی، ادھروں جڑا گدرے او بھی رکھ جاندہ ہے، جڑا ادھروں گدرے او بھی رکھ جاندہ ہے، میسرہ کہندہ ساڑھے کولا حجوم لگ گیا ہے، میں نو یہ سی ساڑھا مال بڑا کمال دا ہے، میں نو یہ اپنے آپ دے مانے آ گیا، میں تاجر بڑا کمال دا ہے، تا میرا سامان بڑا زیادہ پیا بکدا ہے، میسرہ کہندہ میں قیمت ڈبل گنا کر کے بیچ رہے آوائی، ملک شام دے لوگ مکہ دی چیز انج خوش ہو گئے لندے سائیں، جی میں اسی پاکستانی جاپانی چیز لندے آئی، مکہ دی چیز بڑی آلہ بے کمال دی ہوندی سی، گرامی قدر حضرات میسرہ کہندہ ہے، ادھر حضور تو پیر دا ویلا ہویا ہے، نبی کریم اندر خیمہ جو تشریف لے کے گئے نہیں، میسرہ کہندہ جی میں سرکار گئے گاہک بھی چلے گئے نہیں، اچانک ایک بابا آیا ہے، بابے نے میں نے ایک کمبل دا ریٹ پوچھے آئے، کہندہ دسے دا کنا ریٹ ہے، کہندہ میں ڈبل گنا کر کے دسے آئے، بابا کہندہ تسی مکے والے بڑے سیار ہوئے، تسی بڑے ظالم اور ریٹ بڑا ہا کے دس دے آئے، بابا بول کے آخدہ ہے جے دی انی قیمت پھر اپنے بتاں دی قسم اٹھا کے دن میں نے یقین آ جائے گا جدہ میرے نبی نے بتاں دا نام سنے آئے، نبی کریم حجرے جو بارے آئے، فرمایا بابا نانا سامان خرید نہیں خرید لائے، جے نہیں خریدنا چلا جائے، اساں کدے بتاں دیا قسمہ نہیں چکی آئے، اساں کدے جھوٹے خداواں دیا قسمہ نہیں چکی آئے، گرامی قدر حضرات جدو بابے نے حضور دا چہرہ وکھیا ہے تے ویکھے آخدا ہے جے سونا پیا کہندا ہے تے پھر جو کہہ رہا ہے حقی کہہ رہا مصطفیٰ
مرحبا ہن جڑا سرور وچ حضور دے عشق وچ آ گئے او اچھا بولو سبحان اللہ میسرہ کہندا ہے او بابا بول کے آخد آئے کہ جے اے سونا کہہ رہا ہے تو جو کہہ رہا ہے میں مننوں تیار ہاں میسرہ کہندا حضور اندر گئے تو جیمیں اندر گئے تو گاہ کے وچ چلے گئے میسرہ نو پہلے اپنی ذات غرور سی تے بول کے کہندا سی کہ میں بڑا بڑا تاجر ہو گیا ہوں جدو سرکار جاندے نے تے گاہ کٹور جاندے نے تے جدو سرکار آندے نے تے سارے گاہ آ جاندے نے تے میسرہ کہندا پھر مننوں مننا پیا کہ میسرہ تیرا تے مال دا نہیں کمال اتھے تے یار دا جمال پیا وکدا ہے اتھے یار دا جمال پیا وکدا ہے یار دی صورت پہ وکدی گرامی قدر حضرات او جیڑا ویندا کسے ہور دکان دے جاندا ہی نہیں او جیڑا گزرتا میرے نبی دا چہرہ ویکھی جاندا تے ویکھی جاندا ہے جے تسی سبحان اللہ بولو تو میرا دل کرتا میں سلطان باہو دی قلم دی نوک تے رکھ کے ترجمہ کروا کے دے ماں تسی سارے ہاتھ چوک کے نہیں بولا چلو پھر کدے سنا دے مانگا کوئی گل دی نہ بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان ادرا سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آپ فرمان دے سارے وے کہ میرے نبی دا چہرہ وے کہنے آن گئی اے تن میرا اے چشائیں ماں ہوئے تے میں مرشد وے خیر نہ رہ جاؤں لولو دے اے مڈے لکھ چشوائی ایک کھالائی ایک جاؤں اتنا دکھیائی اے میں نو سبائی اے نیا ہور کی دے والائی اے پا جان عمر شغدائی اے دیدار حبائی تے میں نو لکھ کروڑائی اے جان ہو آمین آمین وقت نہیں بھئی اتنا جلدی اختصار نرد کرا اس سال کافلہ ڈبل منافع لے کے آیا اما ختیجت القبرہ حضور دیا تانگہ دے بچنے کیڑا ویلا ہوئے حضور آجن گلہ بڑیاں نے میں نے وقت نہیں جادو دے رہا جلدی اختصار نرد کرا حضور واپس آئے منافع دیتا اما ختیجہ نے بڑی خوشی ہوئی وہ بھی وقت آ گیا اما ختیجت القبرہ نے نفیسہ دے ہاتھ حضور نے شادی دا پیغام بھیجیا میرے نبی نے شادی دا پیغام بھیجیا جے کوئی عورت شادی دا خرچہ بھی سارا چکے رہن واسا جگہ بھی دوے جو لوازمات ہونے نہ سارا کچھ دوے تو شادی کر لو گے میرے نبی نے فرمایا میں شادی کر لوں گا شادی دی ہاں کی تھی نفیسہ حضور دا پیغام لے کے آئیں شادی دی تاریخ وقت طے ہو گیا نبی پاک سے سلم دولہ بن گئے تو انہوں سمجھ نہیں آئی نبی دولہ بن گیا حضور ہون دولہ بن کے آ رہے اما ختیجہ دے کر دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی برات آ رہی حضور برات لکھے آ رہی اما ختیجہ الکبریٰ دے گردے قریب آ گئی ادامی قدر حضرات شادی ہو گئی خطبہ پڑے گا نکاح ہو گیا اجاب قبول ہو گیا جدو یا جی کسی نوجوان بھی شادی ہو جاوے سب تو بوتا چاہو دے یار نو یوندہ ایتھے جدو میرے نبی دی برات گئی ایتھے سب تو بوتا یا مجھائے جڑا میرے نبی دا بچپن دا یار جدا نام ابو بکر صدیق ہے ایتھے
تے سب تو بہتا انہوں چاہے جڑا میرے نبی دا بچپن دا یار ہے جدا نام ابو بکر صدیق ہے شادی ہو گئی ادھروں حضور دی بیگم اما خدیجہ الکبریٰ دے چاچا نے خطبہ پڑھیا ادھروں سرکار دے والوں حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھیا گرامی قدر حضرات شادی ہو گئی بس آخری گل کر کے تو میں وصال والے پاسے جاما اما خدیجہ الکبریٰ پہلی رات جو بھی سونا دولت ایسی ساری حضور دے قدمہ چ رکھی توجہ رکھے آجے اتنا سونے دا ڈیر اتنا سونے دا ڈیر ایک پاسے نبی پاک بیٹھے نے تے ایک پاسے اما خدیجہ الکبریٰ بیٹھیاں نے پھر سیرت نگار لکھ دینا اتنا سونے دا ڈیر ہے کہ اما خدیجہ نو نبی نہیں نظر آ رہی تے نبی نو اما خدیجہ نہیں نظر آ رہی ہیں لیکن توجہ رکھے آجے واہ کملی والے تیریاں امیریاں تو صدقے جاما میرے نبی پاک نے صبح دا سورج نہیں چڑھن دیتا تے راتوں رات سارا سونا غریبہ مسکینہ چ ونڈ دیتا ہے سارا کچھ غریبہ مسکینہ چ ونڈ دیتا ہے اما خدیجہ الکبریٰ نے ایک باری میری عرض کی تھی سونے میں کمان دیا ساری زندگی لگا جیتی تو سابن دیا کمنٹ بھی نہیں لگایا انہاں عرض کی تھی سونے سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری ہے سارا کچھ تیرا گرامی قدر حضرات وقت گزر رہا تقریباً 25 سال دا عرصہ میرے نبی نے گزاریا واللہ عالم گرامی قدر حضرات وہ بھی وقت آ گیا اما خدیجہ الکبریٰ میرے نبی نے بڑا پیار کیتا میرے نبی اما خدیجہ نے بڑا پیار کیتا وقت ہو گیا